قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر جو واقعات پیش آئے اور جو اس وقت سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو حالات میسر آئے، یہ ساری خبریں مستند طریقے کے ساتھ ہم تک منتقل کی گئی ہیں، اور ان تمام خبروں کا منتقل کیا جانا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں آگاہ کیا جائے کہ اس وقت کیا حالات تھے، کیا واقعات پیش آئے تھے، انہیں کس طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ صرف ہمیں خبر دینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دو طرح کے طرز عمل جو ان لوگوں کے بیان کیے جاتے ہیں، اس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ہم ان حالات و واقعات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس صف کے اندر کھڑے ہیں۔ میں اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے 2-3 مثالیں آپ کو دے کر بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو جہل کا نام آپ نے علماء کرام سے بارہا سنا ہے، اس کا تذکرہ سنا ہے، اس کا کام بھی آپ جانتے ہیں، اس کے کردار کے بارے میں آپ کو علم ہے۔ ابو جہل جو ہے یہ کوئی دماغ سے ہلا ہوا انسان تھا، یہ واقعتاً ہی لا علم انسان تھا، ہرگز نہیں۔ ابو جہل اس کا اصل نام ہے عمر بن ہشام، یہ اپنے دور کا لیڈر انسان تھا اور صاحب فضیلت انسان تھا۔ یعنی کسی بھی شخص کو جب لیڈر بنایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، کسی وجہ سے اسے لیڈر منتخب کیا جاتا ہے، اور یہ صاحب فضیلت انسان تھا اپنے معاشرے کا۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سامنے باقاعدہ دعا کی، جو احادیث کی کتابوں کے اندر منقول ہے کہ یا اللہ یہ 2 شخص ہیں، ان 2 میں سے جو تمہیں پسند ہے اسے دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرا عمر بن ہشام ہے، جسے آج ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے دعا کیوں مانگی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، یعنی اس شخص کے اندر کچھ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اسے دین کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ نے جس کو پسند کیا وہ عمر بن ہشام نہیں تھا، وہ عمر ابن خطاب تھا۔ ابو جہل، یہ عمر بن ہشام ابو جہل بنا کس لیے بنا؟ یہ اپنی حق کو جھٹلانے والی گندی عادت کی وجہ سے ابو جہل بنا، وگرنہ یہ اپنے معاشرے کا صاحب فضیلت انسان تھا۔ یہ ابو جہل اپنے عمل کی وجہ سے بنا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار حضرت عمر ابن خطاب کی صف کے اندر ہوتا ہے یا ابو جہل کی صف کے اندر ہم کھڑے ہیں۔ ان واقعات کا، ان حالات کا، ان شخصیات کے تذکرے کا، کردار کا صرف یہ مقصد نہیں کہ ہمیں آگاہ کر دیا جائے کہ اس وقت کیا حالات پیش آئے تھے، کیا واقعات پیش آئے تھے، کن لوگوں نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ ہم نے اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس صف کے اندر کھڑے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، ہمارے معاشرے کا چلن یہ ہے کہ ہم جو قرآن مجید نے ہمیں 2 راستے دیے ہیں، ایک سبیل المؤمنین ہے اور ایک سبیل الکافرین ہے، ہم بعض دفعہ اپنے عمل کی وجہ سے سبیل الکافرین کے اوپر گامزن ہوتے ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا۔
ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر دیندار لوگوں کو مذاق کیا جاتا ہے، کوئی شخص سنت کے مطابق اپنا لباس پہنتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے، کئی لوگوں کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بڑا مولوی بنا پھرتا ہے۔ کوئی سنت کے مطابق داڑھی اپنے چہرے پر سجا لے، اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ کوئی نمازی بن بیٹھے اور وہ کسی چودھری کو، کسی وڈیرے کو نماز کی، روزے کی دعوت دے، تو اس کی دعوت کو رد کرنے کا یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کی دینداری کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات جو ہے وہ جڑنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے ابو جہل کی صف کے اندر کھڑے ہیں یا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صف کے اندر کھڑے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ دونوں شخصیات ایک ہی موڑ پر کھڑی تھی۔ آپ نے تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر ابن خطاب بھی ایک وقت تھا کہ تلوار لے کر نکلے کہ میں نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے۔ یہاں پر یہ ایک ہی جگہ پر کھڑے تھے، لیکن جب حق پیش ہوا تو عمر ابن خطاب نے حق قبول کر لیا اور اللہ کے رسول کا مقرب اور اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ لیکن ابو جہل نے حق کو جھٹلا دیا، حق کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ عمر بن ہشام نہیں، آج تک 14.5 صدیاں ہو گئی ہیں، ہر شخص منبر کے اوپر کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ عمر بن ہشام نہیں ہے، جاہل آدمی تھا، یہ جہالت کا باپ تھا۔ دوسری مثال، ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کون تھا؟ یہ بھی کوئی دماغ سے ہلا ہوا یا سٹھیایا ہوا انسان تھا؟ یہ اپنے وقت کا لیڈر انسان تھا، قریش خاندان کا خوبصورت ترین انسان تھا، بلکہ بعض لوگوں نے ابو لہب جو لفظ ہے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس کے یہ جو رخسار تھے یہ انگارے کی طرح تھے، سرخ انگارے کی طرح، اس لیے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اور خاندان نبوت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا، اللہ کے رسول کا حقیقی چچا تھا، لیکن اسے ابو لہب، اور ابو لہب اس لفظ کی دوسری جو تشریح ہے جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ لہب کا معنی ہے جلتا ہوا انگارہ۔ ابو لہب کا مطلب ہے انگارے والا، یعنی جہنم والا، جہنمی شخص۔ اب پیغمبر کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اور آپ حیران ہوں گے جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے تو ان کی وفات کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ ابو لہب ہے جو یہ ہے یہ خاندانی عصبیت کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی پشت پناہی کے لیے کھڑا بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ جو بڑے تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے، انہوں نے کہا تو خاندانی عصبیت کی وجہ سے اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، جانتا بھی ہے وہ کہتا کیا ہے، وہ کہتا تیرا والد بھی غلط تھا، تیرا دادا بھی غلط تھا۔ اس کے بعد یہ پھر دوبارہ بہکاوے میں آیا اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں دوبارہ یہ کھڑا ہوا۔ اسے ابو لہب، اسے جہنمی شخص بنایا کس نے؟ اس کے عمل نے، اس کے رویے نے، وگرنہ یہ اپنے وقت کا لیڈر انسان تھا، نبوی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ کوئی پاگل اور سٹھیایا ہوا انسان نہیں تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی صف کے اندر کھڑے ہیں یا ابو لہب کی صف کے اندر کھڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب ہمارے لیے کافروں والا طرز عمل بھی جائز ہے، منافقوں والا طرز عمل بھی جائز ہے، ہمارے لیے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا یہ بھی جائز ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ بھی جائز ہے، ہر جگہ پر جھوٹ بولنا یہ بھی جائز ہے، اور نماز نہ پڑھنے کے لیے 60 سے لے کر 100 تک مختلف بہانے گھڑنے کے بعد لوگوں تک منتقل کرنا اور اپنی دینداری کو ماننے کے سامنے عذر پیش کرنا، یہ ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جائز ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق اور ابو جہل کے اندر، ابو لہب کے اندر کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آنا تھا۔ فرق عمل کا ہے، فرق رویے کا ہے، فرق کردار کا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی جمع تفریق نہیں کرتے تو کیا ہم عملی طور پر ابو جہل کا کردار ادا نہیں کر رہے؟ عملی طور پر ابو لہب کا کردار ادا نہیں کر رہے؟ یعنی بڑی عجیب سی صورت حال، ہم سوچتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تیسری اور آخری مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
اللہ کے رسول نے ان کافروں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑا، مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے. آپ کے صحابہ بھی مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے. وہاں پر جو بہت بڑی سیاسی قوت تھی، ایک قبیلہ اوس کا تھا اور دوسرا قبیلہ خزرج کا تھا. اب یہ جو قبائل تھے انہوں نے اپنا لیڈر بنانا تھا عبداللہ بن ابی نامی ایک شخص کو. اب یہ جو عبداللہ بن ابی نامی شخص ہے یہ اس علاقے کی بڑی سیاسی قوت اور بڑا اس وقت کا لیڈر اور زیرک انسان تھا. ظاہر سی بات ہے اسے سرداری ملنی تھی، اسے پگڑی ملنی تھی اور اسے اس وقت کا متفقہ لیڈر مانا جانا تھا. ہوا یہ کہ ادھر سے مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول مدینہ میں جب تشریف لے گئے تو لوگوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کو بھی مانا اور زمینی طور پر اللہ کے رسول کو اپنا لیڈر اور اپنا سیاسی رہنما بھی مان لیا. اب ہر طرح کے معاملات وہ اللہ کے رسول کے پاس ہی لے کر آتے. اب اسے عبداللہ بن ابی کو جو پگڑی ملنی تھی، جو سرداری ملنی تھی، وہ اس سے چھن گئی. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ظاہری طور پر، اس کے پاس جواز ہی نہیں تھا، ظاہری طور پر اللہ کے رسول کی مخالفت کے لیے یہ آدمی سامنے نہیں آیا. اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے مسلمانوں کی اندر سے جڑیں کاٹنا شروع کر دی. عبداللہ بن ابی بن سلول. اور جب یہ کافروں کے پاس جاتا تو انہیں جا کر یہ بتاتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، اگر میں سیاسی قوت ہوں تو وہ تمہیں تقویت دینے کے لیے ہوں، اگر میرا اس معاشرے کے اندر اثر و رسوخ ہے تو اس کا نتیجتاً تمہیں فائدہ ہوگا. جب مسلمانوں کے پاس آتا تو مسلمانوں کا بن جاتا. لیکن وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو یہ ساری باتیں بتا دی گئیں کہ اس شخص کا کردار یہ ہے. حضرات محترم، یہ اپنے وقت کا لیڈر انسان تھا، زیرک انسان تھا، عقل مند انسان تھا اور صاحب فضیلت انسان تھا. اسے منافقوں کا سردار کس نے بنایا؟ اس کے عمل نے، اس کے رویے نے، اس کی نفاق والی بیماری نے. ہمارے لیے سارے راستے کھلے ہیں، ہم منافقوں جیسا طرز عمل بھی اختیار کیے رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے خلاف منصوبے بھی بناتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی جڑیں بھی کاٹتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن اعظم بھی سمجھتے رہتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے، طرز عمل سے انسان کی صفیں الگ الگ ہوں گی. یعنی اگر کسی انسان کا طرز عمل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہے تو وہ اس صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا. اگر کسی انسان کا طرز عمل وہ ابو لہب جیسا ہے، ابو جہل جیسا ہے اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جیسا طرز عمل ہے تو اس انسان کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی صف کے اندر قطعی طور پر کھڑا نہیں کیا جائے گا. اسے انہی لوگوں کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا جن کی یہ روحانی اولاد اپنے آپ کو عملی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سیدھی سیدھی باتیں ہیں. بعض دفعہ ہم جو ہے یہ کسی چیز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، کسی چیز کی جو ہے وہ عمل کے معاملے میں کسی چیز کا انعام اکرام بتایا جا رہا ہے، یہ کام کرنے سے جنت مل جاتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کرو، اپنی صفیں جو ہے اسے پہچاننے کی کوشش کرو کہ تم عملی طور پر کس صف کے اندر کھڑے ہو یہ جاننے کی کوشش کرو. اصل یہ وہ چیز ہے جس کی نشاندہی کی ضرورت ہے. جماعتوں کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، مساجد کی انتظامیہ کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، جس بندے کے پاس 4 پیسے موجود ہیں، ایک طرف پوری انتظامیہ ہوگی، دوسری طرف وہ چودھری صاحب موجود ہوں گے، وہ پوری ڈٹائی کے ساتھ اور وہ پوری مطلب جبر کے ساتھ اپنے آپ کو ان تمام کی باتوں کو، ان تمام کی گردنوں کو روندتے ہوئے جو ہے وہ آگے نکل جائے گا اور وہ یہ ذرا بھی سوچنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ یہ طریقہ اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اللہ کے رسول نے مشاورت کے ساتھ مسائل حل کرنے کا ہمیں طریقہ دیا. اسی طرح آپ جماعتوں کے اندر جا کر دیکھ لیں، اگر آپ کسی بھی جگہ پر کسی جماعت کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں آپ کو وہاں پر بڑے بڑے ابو جال نظر آئیں گے، بڑے بڑے فرعون آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے. وہ ذرا سی بھی یہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یار ہم دیکھیں تو صحیح. آخری حدیث سنیے، یہ بڑی فیصلہ کن حدیث ہے اللہ کے رسول کی.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس انسان کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس انسان کا حسب و نسب جو ہے، اس کی تعلق داری وہ اسے سامنے لے کر نہیں آ سکتی۔ حضرت امیر حمزہ خاندان نبوت سے تعلق تھا، ان کے عمل نے ان کو سامنے پیش کر دیا، جنت کے راستے پر چلا دیا۔ ابو لہب کا تعلق بھی خاندان نبوت کے ساتھ تھا، یہ پیچھے رہ گیا، جہنمی لوگوں میں اس کا شمار ہوا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات صحیح طور پر دیکھ لینی چاہیے کہ ہمارا عمل ہمیں جہنمی لوگوں کے اندر ہمارا شمار کر رہا ہے یا سامنے لے کر آ رہا ہے، جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس صف کے اندر کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کن لوگوں کے اندر ہمارا شمار کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔